آپ کا سوال یہ ہے کہ میت کے گھر جو کھانا بنتا ہے اس کے کھانے کے سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے؟ تو دیکھیے، میت کے گھر میں جو کھانا بنتا ہے اور لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، اس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ جو جنازے میں لوگ شریک ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے کھانا بنوایا جائے، اور ان لوگوں کے لیے جو کھانا بنوایا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس کے گھر میت ہو جائے، جس کے والد کا انتقال، والدہ کا انتقال، بھائی کا انتقال ہو، وہ آدمی اگر کھانا بھی بنوائے تو اس کے اوپر ڈبل بوجھ ہوتا ہے۔ ایک طرف تو میت کا غم اور دوسری طرف کھانے کا بوجھ، اور یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں گاؤں میں بھتیا کا لفظ کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے یہاں میت ہو جائے اس کے رشتہ دار لوگ کھانا اس کے یہاں پیش کرتے ہیں، وہ کھانا نہیں بنواتے ہیں۔ لیکن آج کل کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ فون کا زمانہ ہے، منٹوں سیکنڈوں میں میت کی خبر دور دراز تک پہنچ جاتی ہے، بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد کا کھانا پڑوس کے یہاں بنوانا، رشتہ دار کے یہاں بنوانا، یہ میت کے گھر کے لوگ خود مناسب نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے باورچی رکھ کے کھانا بنواتے ہیں، لیکن اس کو کم سے کم کرنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر ایک دوسرے محلے کا آدمی ہے جو اپنے گھر جا کر کھانا کھا سکتا ہے، اس کو بھی یہاں پر بلا کر کے بیٹھال کر کے کھلانا یہ کہیں سے مناسب نہیں ہے۔ قبرستان میں باضابطہ اعلان کر دینا جنازے کے بعد کہ سب لوگ کھانا کھا کر کے ہی جائیں گے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کی وجہ سے یہ کھانا ایک دن اتنا بوجھ بن جائے گا کہ انسان کے لیے پھر مشکل ہو جائے گا کہ اس بوجھ کو برداشت کر سکے۔ ایک طرف باپ کی میت، اس کا بوجھ، اور دوسری طرف کھانے کا بوجھ، اس لیے جہاں تک ہو سکے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ دوسرا جو کھانا ہوتا ہے وہ رسم کے طور پر کھانا کھلانا۔ جو رسم کے طور پر کھانا کھلاتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے کوئی رسم پر عمل کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ مسلمانوں کے عمل کے لیے قرآن و حدیث ہے، لہٰذا دیکھنا چاہیے کہ کیا قرآن و حدیث میں اس چیز کا ثبوت ہے، تو آپ اس پر غور کیجئے گا تو یہ چیزیں کئی وجہ سے غلط ہے۔ نمبر 1، یہ چیز خلاف فطرت ہے۔ خلاف فطرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے یہاں غم ہو گیا ہے، ایک انسان کے یہاں پریشانی ہو گئی ہے، اور اس کو آپ کھانا بنوانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کھانا کھلانا اور کھانا بنوانا یہ مسرت کا کام ہے، خوشی کا کام ہے، خوشی کے موقع سے ایسا کیا جاتا ہے، نہ کہ غم کے موقع سے۔ اسی وجہ سے تمام علماء نے اس کو مکروہ اور بعض نے حرام تک لکھا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ہے، بہت مشہور، انہوں نے کہا کہ یکرہ اتخاذ الضیافۃ من الطعام من اہل المیت لأنہ شرع فی السرور لا فی الشرور وہی بدعۃ قبیحہ، کہ میت کا کھانا بنوانا اور اس کے یہاں کھانا کھانا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ دعوت جو ہوتی ہے یہ خوشی کے موقع کی ہوتی ہے، میت کے موقع پر اور غم کے موقع پر کھانا بنوانا یہ بدعت قبیحہ ہے، یعنی بہت بری چیز ہے۔ یہ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کننا نعد الاجتماع الی اہل المیت وصنعۃ الطعام من النیاحہ۔ نیاحہ یہ حدیث میں ممنوع ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں کھانا بنوانے کو بھی ہم لوگ نیاحہ میں شمار کرتے ہیں، اس کو ممنوع سمجھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند جو مسلمانوں کا ایک مرکزی ادارہ ہے، وہاں کا بھی فتویٰ ہے کہ غم کے اس موقع پر مسرت کی طرح باضابطہ کھانے کا دسترخوان سجانا منع ہے۔ اسی طریقے سے مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ یہ دعوت خود ناجائز اور بدعت شنیعہ قبیحہ ہے۔ اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ یہ دعوت خلاف فطرت ہے، گویا کہ مسرت کے موقع کی چیز کو غم کے موقع پر لا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دعوت خلاف سنت بھی ہے، یعنی سنت کے بھی خلاف ہے، یہ کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس دعوت میں بیجا بوجھ ہے انسان کے اوپر، اور آپ کو میں بتا دوں آپ کی معلومات کے لیے، ہمارے برادران وطن کے ہاں یہ بوجھ ہے، اور ہمارے بعض برادران وطن نے کہا کہ ہم آپ کو کھانا نہیں کھلائیں گے۔ جب گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ کھانا کھلانا پڑے گا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح سے کہو گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے تاکہ ہم کو کھانا نہ کھلانا پڑے۔ لیکن افسوس کی بات ہے
کہ آج مسلمانوں نے اس رواج کو اتنا عام کر دیا ہے کہ اب وہ مسلمان ہو کر کے بھی اس بوجھ سے نہیں بچ پائے گا۔ اور چوتھی چیز اس میں یہ ہے تشبہ بالکفار، کیونکہ کفار باضابطہ میت کے وقت کھانا بنواتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، بھوج کرتے ہیں، پوری بستی والے کو بلاتے ہیں، لہذا اس طرح کا کام اگر ہم بھی کریں تو یہ بالکل نامناسب بات ہے، تشبہ بالکفار ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کھانا کھلانے کی ایک وجہ ایصال ثواب بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کھانا کھلانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مہمانوں کو کھانا کھلایا جائے، دوسری وجہ ہے کہ رسم کے طور پر کھانا کھلایا جائے، تیسری وجہ یہ ہے ایصال ثواب کے لیے، یعنی کھانا میت کے 1-2 دن بعد کھلایا جائے، یہ سوچ کر کہ اس کا ثواب میت کو ہوگا، ایسا کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن اس میں 2 باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، جب بھی آپ غریبوں کی مدد کریں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ غریب کے لیے کیا چیز زیادہ ضروری ہے۔ اب سردی میں غریب کو کپڑے کی ضرورت ہے اور آپ کھانا کھلا رہے ہیں، کسی آدمی کو دوا کی ضرورت ہے اور آپ کھانا کھلا رہے ہیں، مسجد میں چٹائی کی ضرورت ہے آپ قرآن دے رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس کی آپ مدد کر رہے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے زیادہ، لیکن آپ دیگ چڑھاتے ہیں، اچھا کھانا بنواتے ہیں اور کھانا اس کو کھلواتے ہیں، ہو سکتا ہے اس غریب کو آپ کے کھانے سے زیادہ کھانا روکھا پھیکا وہ گھر میں کھا لیتا ہوگا ٹھیک ٹھاک سے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے پاس کپڑا نہ ہو سکتا ہے اس کے بچے کے دینے کے لیے فیس نہ ہو، لیکن یہ سمجھنا کہ صرف کھانا ہی کھلائیں گے یہ مناسب بات نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایصال ثواب کے لیے، میت کو ثواب پہنچانے کے لیے آپ کھانا کھلاتے ہیں، اس میں اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ اس میں صرف غریب کھا سکتے ہیں، کوئی بھی امیر کوئی بھی مالدار نہیں کھا سکتا ہے۔ اس کھانے کو وہی لوگ کھا سکتے ہیں جو زکوٰۃ اور فطرہ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ اور فطرہ نہیں لے سکتے ہیں وہ اس کھانے کو بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ اس کھانے کی قباحت اتنی زیادہ ہے کہ بعض بزرگان دین نے کہا طعام المیت یمیت القلب، کہ میت کا کھانا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ بعض بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ میت کا کھانا کھانے سے 40 دن تک دل میں اندھیرا رہتا ہے، عبادت کا نور اس کو محسوس نہیں ہوتا ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ غلط رسم پڑتی جا رہی ہے، امراء اور مالدار لوگ جو یہ حرکت کرتے ہیں اس کی وجہ سے غریبوں پر بے انتہا بوجھ ہو رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔